اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جو کہ کبھی ایک پسماندہ علاقہ ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس ملک کی قسمت کیسے بدلی اور آج وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا ایک ترقی یافتہ ملک ہو چکا ہے۔ تو یہ بات ہے سنگاپور کی۔ سنگاپور 1965 میں ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوا کرتا تھا، جس کی زمین دلدلی، ویران اور بنجر تھی۔ لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرنا جانتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے تھے، اور بس۔ ملائیشیا ان سے بہت تنگ تھا۔ یہ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد کچھ اس طرح ہوا کہ تنکو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیا۔ بل کے خلاف ایک ووٹ بھی نہیں آیا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوان یو کی شکل میں دے دیا۔ لی کوان یو سنگاپور کے وزیر اعظم بنے اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور 20 سال کے بعد 12 بائی 23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی تھی، روزگار بھی تھا، سرمایہ بھی تھا اور مستقبل بھی۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ ملکوں کے لیے وسائل نہیں، قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ، تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کوان یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے 5 کام کیے۔ وزیر اعظم لی نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کر دیا، مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان ہیں، سکھ، عیسائی یا بدھ مت یا ہندو ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دی، اور یہ اعلان کر دیا کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا، اور ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا اور اس پر کوئی اعتراض نہ کرے گا، اور نہ ہی کوئی تبلیغ۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھی، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے اور ہیں۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی لگا دی گئی۔ سڑکیں، گلیاں، بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا۔ لی کوان یو نے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کر دیا اور انہیں کام کرنے کے لیے بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ لی کوان یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کے کرپشن کے الزام پر ہی خودکشی کر گئے۔ اہل لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بھرتی کر لیا گیا۔ سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا کہ 1999 میں گورنر سندھ تھے۔ لی کوان یو دورے پر آئے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا کہ ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور پورٹ کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کوان یو دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے، آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور پورٹ ڈیولپ کی تھی۔ جس پر ممنون حسین کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور دیر تک لی کوان یو کو دیکھتا رہا۔ لی کوان یو نے اپنے ملک کو پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور ملک میں کام کر سکتا ہے، بس ایک شرط ہے، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلاً بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا۔ اب یہ ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مصطفیٰ احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا یہ اب کھرب پتی بن چکے ہیں اور کسی نے آج تک انہیں تنگ نہیں کیا۔ اور یہاں یہ اکیلی مثال نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنا۔ لی کوان یو نے تعلیم اور ہنرمند پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں ہیں، لہٰذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں اور یہ خود کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیے گئے، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا گیا، تھوکنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکنے، پان کی پیک گرانے
یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا یا تھوک تھوک کرتا نظر نہیں آئے گا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ مزید لی کوان یو کا خیال ہے کہ سگریٹ، پان، چیونگم گند پھیلاتے ہیں، لہٰذا اس نے ان پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور پینے کے لیے جگہ بھی مختص ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چیونگم پر آج بھی پابندی ہے، ملک میں چیونگم لا بھی نہیں سکتے۔ لی کوان یو پورے ملک میں انفراسٹرکچر کا جال بچھا دیا ہے۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹرو، پل اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹوٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ میں نے ILO کے کانفرنس میں شرکت کی اور کانفرنس میں 48 ممالک کے وفود آئے تھے، لیکن کسی کے میز پر پانی کی بوتل نہیں تھی۔ پانی کے جگ تھے اور یہ جگہ عملہ ٹوٹی سے بھر کر رکھتا تھا۔ ہوٹلوں کے اندر بھی ٹونٹیاں لگی ہوئی تھی، ایئرپورٹ کے بزنس لاؤنجز میں بھی پانی کی بوتلیں نہیں تھی، وہاں بھی پانی کی ٹوٹیاں ہی لگی ہوئی تھی۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور نہیں ہے، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی ملک کو چلانا ہے تو ہمیں لی کوان یو بننا پڑے گا۔ خدا کی پناہ 683 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کی مالیاتی ذخائر $250 بلین ہیں، اور ہم سونے کی چڑیا، ایک ایٹمی ملک ہوتے ہوئے $1 بلین کے لیے کشکول لے کر پھر رہے ہیں۔ ہم برباد ہو چکے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ملک کو سنبھالیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔